25 دسمبر کا دن کل گزرا، کرسمس کا موقع۔ مسلمان کرسمس کے موقع پہ وہ جو سانتا کلوز والے کپڑے ہوتے ہیں وہ خرید کر کے اپنے بچوں کو پہنا رہا ہے۔ وہ ان کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک فکر ہے، ان کا وہ مذہب ہے۔ اس ملک کے اندر میں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر جو جس مذہب پہ ہے مسلک پہ عمل کرے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ عمل کر رہے ہیں، حکومت ان کو اجازت دے رہی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان جو حق ہے، جو درست ہے، اس کو بیان کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہماری قوم گمراہی اور غلط چیزوں سے نکل کر کے باہر آ جائے۔ یہ اس کے موقع پہ کیک وغیرہ اور میلے ٹھویلوں پہ جانا، ان جیسے کپڑوں کو اختیار کرنا، اور ایک مسلمان دوسرے کو ہیپی کرسمس کی دعوت دیتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں اگر کرسمس کی خوشی میں اگر آپ ذرہ برابر بھی شریک ہوئے، آپ نے کسی کو مبارکباد دی، اس کے موقع پہ اسی جیسے کوئی کپڑے خریدے، ان میلے ٹھیلوں کے اندر آپ نے شرکت کی، اس کو اپنے عید کے طور پر خوشی کے دن کے اوپر کہ چلو آج کرسمس کا دن ہے، سیلیبریٹ کریں گے، بال بچوں کو لے کر کے گھومیں گے، تو آپ شرک کے شکار ہو گئے۔ کیسے؟ آپ اگر کہتے ہیں ہیپی کرسمس تو اس کا مطلب آپ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔ اللہ نے کیا کیا ہے؟ بیٹا پیدا کیا ہے۔ سورہ اخلاص ہر مسلمان کو یاد ہے۔ آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کے ذریعے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے جننا سمجھتے ہیں نا، بچہ پیدا جو ہوتا ہے، تو بچہ پیدا اللہ نے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پوری کی پوری سورہ اخلاص کی یہی بنیاد ہے اور پوری شریعت کی یہ بنیاد ہے۔ اللہ نے سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، کیوں؟ اس میں خالص توحید کی باتیں ہیں۔ آپ قل واللہ احد اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیپی کرسمس، گویا کہ آپ، ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ اللہ نے ان کو جنا ہے، اللہ کا وہ بیٹا ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، عقیدہ آپ کا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ وَرَسُولُهُ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما
فلما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم رحمه الله بسند صحیح. تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، بزرگی، کبریائی تن تنہا اکیلے بلا شرکت غیر اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام انسانوں کا، جنوں کا اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، پالنہار ہے، کہ جس نے بغیر کسی سابقہ نمونے کے اس کائنات کو اور اس میں رہنے والی تمام مخلوقات کو وجود بخشا، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام نازل ہوں ہمارے اور آپ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کے اس کائنات میں تشریف لانے سے کفر و شرک کی تاریکیاں چھٹ گئیں اور ہر چہار جانب توحید و ایمان کی کرنیں پھیل گئیں. معزز سامعین، خطبہ مسنونہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کا ایک ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا گیا. اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیشن گوئی کا اس حدیث کے اندر میں اظہار ہے. وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خدشہ ظاہر کیا تھا اپنی امت کے بارے میں کہ ان کی یہ امت بھی قرب قیامت، یعنی جب قیامت قریب ہوگی، آخری زمانہ ہوگا، تو یہ بھی یہود و نصارہ اور غیر مسلمین کے طریقے پر چلے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر مبعوث کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہمیشہ واعظ و نصیحت کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی، اور متعدد چیزیں اپنی امت کو آپ ہمیشہ آخری سانس تک بیان کرتے رہے، جو بھی چیزیں دین اور دنیا میں ان کے لیے بہتر تھی کہ جس کی بنیاد پر وہ دنیا میں بھی سرخرو ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. ان میں سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کا مطالعہ کریں گے
تو آپ یہ پائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بحیثیت قوم مسلمانوں کو دنیا کے سامنے جب متعارف کروایا، ان کو پیش کیا، خصوصی طور پر جب مکہ کی سرزمین سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، تو مدینہ پہنچتے کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستور بنایا، ایک منشور بنایا، کچھ قواعد بنائے، کچھ اصول اور ضابطہ بنایا۔ سیرت نگاروں نے احادیث کی کتابوں کے حوالے سے ان ضابطوں کو، ان منشور و دستور کو اپنی اپنی کتابوں میں ذکر کیا ہے۔ اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا خلاصہ کیا تھا؟ وہ یہی کہ جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والی یہ قوم ہے، وہ دنیا کی دیگر قوموں سے کچھ الگ ہے۔ ان کا طور طریقہ، رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، بود و باش اختیار کرنا، زندگی گزارنا، چاہے وہ ان کی اپنی انفرادی زندگی ہو، اپنی اجتماعی زندگی ہو، خاندانی زندگی ہو، معاشرتی زندگی ہو، بالکل دوسری قوموں سے الگ ہونی چاہیے۔ دیکھ کے لگنا چاہیے کہ ہاں یہ مسلمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد بھی ہمیشہ اس بات کی کوشش کی کہ آپ یہود و نصارہ کی مخالفت کریں، غیر قوموں کی بت پرستوں کی مخالفت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے سر کے بالوں کو نیچے سے اوپر کی طرف لے جاتے تھے، مانگ وغیرہ نہیں نکالتے تھے۔ یہ طریقہ یہود و نصارہ کا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیچ سے مانگ نکالنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث کے اندر، کتب سنن کے اندر متعدد روایات سے یہ ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جب پگڑی پہنو، یعنی جب امامہ لگاؤ، تو اپنے امامے کے نیچے ٹوپی پہن لیا کرو، کیونکہ یہود جو ہیں جب وہ امامہ باندھتے ہیں، پگڑیاں باندھتے ہیں، تو اس کے نیچے ٹوپی نہیں لگاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ تم لوگ خالف الیہود والنصارى، یعنی یہ جو لفظ ہے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، یہ ایک مسلمان کے تشخص کی دلیل ہے۔ بارہا آپ کو یہ کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ملیں گے کہ یہود و نصارہ کی مخالفت سے بچو۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہود و نصارہ ہیں وہ داڑھیوں کو کاٹتے ہیں اور اپنی مونچھوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں، اجمیوں کا یہ شعار ہے، غیر مسلموں کا، غیر قوموں کا یہ طریقہ ہے کہ وہ، اور بہت سارے مسلمان بھی نعوذ باللہ من ذالک اس کے شکار نظر آتے ہیں کہ مونچھ کے بال اس قدر بڑے کہ لبوں سے نیچے آ کر کے وہ ان کے بالکل، اگر وہ کوئی چیز کھائیں اور پئیں تو اس کے اندر میں ان کے مونچھوں کے، یعنی کہ لبوں کے اوپر کے جو بال ہیں وہ لگ جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کو، لبوں کے بال کو، مونچھ کے جو بال ہیں اس کو بڑھاتے ہیں، داڑھیوں کو کاٹتے ہیں۔ تم لوگ ان کی مخالفت کرو، تم اپنے مونچھوں کو پست کرو۔ انحکو کے الفاظ ہیں، اور بھی کئی متعدد الفاظ ہیں جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو قطر کر کے بالکل برابر کر دو۔ یا پھر لبوں کے اوپر سے، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایک صحابی رسول کے دانتوں کے اندر ایسے زبان میں مسواک رکھا اور مسواک کے اوپر آنے والے بال کو ایسے قطر دیا، یعنی کہ ہونٹوں کے جو یہ بال ہیں مونچھ کے، یہ پست ہونے چاہیے، نیچے نہیں ہونے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس بال کو پست کرو اور داڑھی کو بالکل چھوڑ دو، معاف کر دو، کیونکہ وہ داڑھی کاٹتے ہیں۔ مقصود داڑھی کی اہمیت کو بیان کرنا نہیں ہے، مقصود ان روایات کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، کیونکہ جمعے کے خطبے میں وقت بڑا مختصر ہوتا ہے، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوشش کی کہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہو۔ لیکن بڑے ہی افسوس کا مقام ہے کہ آج امت مسلمہ جو زوال اور پستی کا شکار ہے، اگر آپ غور کریں تو ان کے زوال اور ان کی پستی کے بہت سارے اسباب ہیں۔ سب سے بڑا سبب تو یہی ہے کہ ہم کلمہ پڑھ چکے ہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، رب العالمین کے وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری جبین نیاز غیروں کے سامنے خم ہوتی ہیں۔ ہم فوت شدہ افراد جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کو اپنا نافع اور زار سمجھتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں۔ قرآن کریم کی آیات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں۔ سب سے بڑا
ذلت اور پستی کا سبب تو یہی ہے، لیکن ذلت و پستی کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب غیروں کی نقالی۔ غیروں کی نقالی میں سب سے پہلی چیز جو میں بیان کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ ہم اندھی تقلید کے شکار ہیں۔ جب کفار و مشرکین کا آپ تذکرہ قرآن کریم میں پائیں گے تو جب ان کے انبیاء نے جب جس نبی کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبعوث کیا، جب انہوں نے اپنی قوم کو ہدایت کی، رہنمائی کی باتیں جب بیان کی تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امۃ، ہم نے اپنے باپ دادے کو ایک طریقے پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ، یعنی کہ ہم ان کے آثار اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے ہی کامیاب ہوں گے۔ قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے لیے وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ یعنی کہ اگر باپ دادا تک اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں صحیح طریقے سے نہیں پہنچ سکیں اور اگر وہ کسی غلط عمل کا شکار رہے، شرک و بدعت کا شکار رہے، اور ہمارے سامنے بحیثیت مسلمان اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں واضح طور پر آ جائیں، پھر بھی ہم یہ کہیں کہ نہیں، ہم تو اپنی اسی اندھی تقلید پہ ڈٹے رہیں گے، اپنے باپ دادا کو جس طریقے پہ دیکھا ہے ہم کرتے رہیں گے، تو یہ طریقہ کس کا ہے؟ یہ غیر قوموں کا طریقہ ہے کہ جس کی مخالفت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کی اور فرمایا کہ تم ان کی مخالفت کرو۔ گویا کہ یہ جتنے بھی مشرک قومیں تھیں، جن انبیاء کے دور میں جو بھی تھے، قرآن کریم پڑھ جائیں، یہی تھا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو جس طریقے پر پایا ہم اسی پر عمل کریں گے۔ تو یہ ہمیں اپنی زندگی سے اس چیز کو نکال پھینکنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آ جائے اس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے مجموعی طور پر۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، عبادات، معاملات، ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ حدیث آ جائے، دلیل آ جائے، کتاب اللہ کی کتاب آ جائے، اس کے رسول کی سنت آ جائے، ہمیں سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ یہی ایک مسلمان کی شان ہے۔ لیکن دیکھنے کو یہ آ رہا ہے کہ ہم مسلمان یہ سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث پڑھی گئی، مسلم کی روایت ہے، بخاری کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، کہ تم لوگ ضرور بھی ضرور اپنے سے پہلی قوموں کے نقش قدم پر چلو گے، شبرن بے شبرن و ذراعن بے ذراعن، بالشت در بالشت، زرا در زرا، حتی لو دخلوا جوہر ذب، یہاں تک کہ اگر وہ کسی ذب یعنی گوہ کے بل میں داخل ہوئے ہوں گے، لدخلتموہ، بعض روایت میں ہے لسلکتموہ، بعض روایت میں ہے لتبعتموہم، کہ تم ان کے پیچھے چلو گے، تم بھی اسی بل میں گھس جاؤ گے، تم ان کی اتباع کرو گے۔ پوچھا صحابہ کرام نے کہ یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اس سے مراد کیا یہود و نصارہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ نہیں تو اور کون؟ تو مراد صرف یہود و نصارہ نہیں، بلکہ اس زمانے کے اندر جو مشرک قومیں تھیں، جو اپنے باپ دادا کے طریقے کو اختیار کر کے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو چھوڑتی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کی طرف مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہاں، جو پچھلی قومیں ہیں، یہود و نصارہ یا جو بھی غیر مسلم مشرک، سب کے طریقے کو تم اپناؤ گے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ ہمیں وہ چیز نہیں کرنی ہے۔ آپ دیکھیں، ابھی جیسے کہ ابھی 25 دسمبر کا دن کل گزرا، کرسمس کا موقع، مسلمان کرسمس کے موقع پہ وہ جو سانتا کلوز والے کپڑے ہوتے ہیں وہ خرید کر کے اپنے بچوں کو پہنا رہا ہے۔ وہ ان کی ایک سوچ ہے، ان کی ایک فکر ہے، ان کا وہ مذہب ہے۔ اس ملک کے اندر میں ان کو آزادی ہے کہ وہ اپنے مذہب پر جو جس مذہب پہ ہے مسلک پہ عمل کرے، اس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں۔ وہ عمل کر رہے ہیں، حکومت ان کو اجازت دے رہی ہے، وہ الگ معاملہ ہے، لیکن ہم بحیثیت مسلمان جو حق ہے، جو درست ہے، اس کو بیان کریں گے اور پوری کوشش کریں گے کہ ہماری قوم گمراہی اور غلط چیزوں سے نکل کر کے باہر آ جائے۔ یہ اس کے موقع پہ کیک وغیرہ اور میلے ٹھویلوں پہ جانا، ان جیسے کپڑوں کو اختیار کرنا، اور ایک مسلمان دوسرے کو ہیپی کرسمس کی دعوت دیتا ہے، اس کو مبارکباد دیتا ہے۔ میرے بھائی، آپ جانتے ہیں اگر کرسمس کی خوشی میں اگر آپ ذرہ برابر بھی شریک ہوئے، آپ نے کسی کو مبارکباد دی، اس کے موقع پہ اسی جیسے کوئی کپڑے خریدے، ان میلے ٹھیلوں کے اندر آپ نے شرکت کی، اس کو اپنے عید کے طور پر خوشی کے دن کے اوپر کہ چلو آج کرسمس کا دن ہے، سیلیبریٹ کریں گے، بال بچوں کو لے کر کے گھومیں گے، تو آپ شرک کے شکار ہو گئے۔ کیسے؟ آپ اگر کہتے ہیں ہیپی کرسمس تو اس کا مطلب آپ کس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں؟ آپ اس چیز کی مبارکباد دے رہے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا ہے۔
اللہ نے کیا کیا ہے؟ بیٹا پیدا کیا ہے۔ سورہ اخلاص ہر مسلمان کو یاد ہے، آپ کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے اور نہ وہ کسی کے ذریعے جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے اور نہ وہ کسی کے ذریعے پیدا کیا گیا ہے۔ اس نے جننا سمجھتے ہیں نا، بچہ پیدا جو ہوتا ہے، تو بچہ پیدا اللہ نے، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پوری کی پوری سورہ اخلاص کی یہی بنیاد ہے اور پوری شریعت کی یہ بنیاد ہے۔ اللہ نے سورہ اخلاص کو تہائی قرآن کے برابر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا، کیوں؟ اس میں خالص توحید کی باتیں ہیں۔ آپ قل اللہ احد اپنی نمازوں میں پڑھتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہیپی کرسمس، گویا کہ آپ، ان کا عقیدہ یہی ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک کیا ہے؟ اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ نے ان کو جنا ہے، اللہ کا وہ بیٹا ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہے آپ کا تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں، عقیدہ آپ کا نہیں ہے الحمدللہ، لیکن آپ بغیر سوچے سمجھے اس میں شریک ہو رہے ہیں۔ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی آج کی 26 تاریخ، اس کے بعد 3-4 دنوں کے بعد پھر نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نیا سال شروع ہوگا، مسلمان پھر اس کو جشن کی طرح منائیں گے، عید کی طرح منائیں گے، ایک دوسرے کو ہیپی نیو ایئر کی مبارکباد دیں گے۔ ہم جس قوم کے درمیان رہتے ہیں، جو غیر مسلم قوم ہیں، ان کا بھی نیا سال، ان کی جو کیلنڈر ہے جس کے ذریعے وہ اپنا شادی بیاہ کرتے ہیں، مہورت نکالتے ہیں، وہ بھی یہ شمسی کیلنڈر جو ہے جنوری فروری، ان کا بھی کیلنڈر نہیں، آپ جانتے ہوں گے، ان کا بھی الگ کیلنڈر ہے۔ مسلمان قمری کیلنڈر کو مانتا ہے، یعنی کہ رجب شعبان رمضان شوال والا جو ہمارا مہینہ ہے وہ ہے مہینہ، یا تو پھر 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ لیکن جو محرم کی پہلی تاریخ ہے، جہاں سے ہمارے سال کی ابتدا ہوتی ہے، اس پہلی تاریخ کو بھی اسلام نے ہمیں سیلیبریٹ کرنے کے لیے نہیں کہا ہے، لیکن ہم غیر قوموں کی دیکھا دیکھی نقالی کرتے ہوئے 1 جنوری کو وہ ادھم مچاتے ہیں، وہ طوفان و بدتمیزی کرتے ہیں، اپنے بچوں کو لے کر نکلتے ہیں، اپنی فیملیز کو لے کر نکلتے ہیں، بہترین کھانا پکاتے ہیں، گھومتے ہیں، مارکیٹ میں جاتے ہیں، گویا کہ ہمارے لیے وہ عید کا دن ہو گیا، جشن کا دن ہو گیا۔ میرے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو داؤد وغیرہ کی صحیح روایت ہے، جب مدینہ گئے، صحابی رسول کہتے ہیں کہ لما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ وله یومان یلعبون فیہما، تو یہ جو مدینے کے لوگ تھے ان کے لیے 2 دن تھے جس کے اندر وہ لوگ کھیلتے کودتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، کھاتے پیتے تھے، کپڑا لتا پہنتے تھے، اپنے بیوی بچوں کو لے کر کے انجوائے کرتے تھے، یہی مطلب ہے یلعبون فیہما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو پوچھا ما ہذان الیومان، یہ 2 دن کیا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ یہ جو 2 دن ہیں، کنا یلعبون فیہما فی الجاہلیہ، ہم لوگ اس دن کے اندر میں زمانہ جاہلیت کے اندر کھیل کود کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد عبد لکم، تحقیق کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کے بدلے میں، ان اللہ قد عبد لکم بہما خیرا منہما، ان 2 دنوں کے بدلے میں اس سے بہتر دن تمہیں عنایت فرمایا ہے۔ پھر فرمایا عید الاضحیٰ و عید الفطر، اور وہ کون سا دن ہے؟ وہ عید الفطر کا دن ہے، یعنی کہ جو میٹھی سوئیوں والی عید کا جو دن ہوتا ہے، اور ایک عید الاضحیٰ جو قربانی والا دن ہوتا ہے۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد، ہجرت کے بعد جب اسلامی نظام قائم کیا، تو آپ نے وہاں سب سے پہلے زمانہ جاہلیت کی وہ جو عیدیں تھی اس کو ختم کر دیا۔ نیروز اور مہرجان بغل میں ایران کا ملک تھا، اور وہ لوگ اس دن جشن منایا کرتے تھے، اسی کی دیکھا دیکھی یہ لوگ بھی مناتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے روک دیا، اس سے منع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے نشید ہیں، غیر مسلم قوموں کی عیدوں سے آپ روک رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ صرف تمہاری 2 ہی عید ہے، لیکن ہم نے نہ جانے کتنی عیدیں بنا رکھی ہیں۔ تو یہی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس امت کے زوال کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ ہم غیروں کے طریقے پہ چل رہے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ تم ان کے طریقے پر چلو گے۔ آپ بار بار سنتے ہیں جمعے کے خطبے میں کہ من تشبہ بقوم فہو منہم ومن یتولہم منکم فانہم منہم، کہ جو ان کے طریقے پر چلے گا وہ انہی میں سے ہے، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم دیگر قوموں کی مشابہت سے بچیں۔ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا پہناوا اوڑھاوا، کھانا پینا، رہنا سہنا ایک مسلمان کی طرح ہونا چاہیے۔ پہناوے اوڑھاوے کا مطلب کیا ہوا؟ لباس، اسلام نے لباس کی کوئی قید نہیں لگائی کہ ہاں یہ مخصوص لباس اسلامی لباس ہے، کرتا پاجامہ اسلامی لباس ہے، جبہ اسلامی لباس ہے، یا فلاں اسلامی لباس ہے، ایسی کوئی تحدید نہیں ہے۔ اسلامی لباس کیا ہے؟ ہر وہ لباس جو جسم کو ڈھانک دے، آپ کے سطر کو چھپا دے، متواضع ہو، آپ کے جسم کی اعضاء اس سے ابھرے نہ، ٹھیک ٹھاک ڈھیلا ڈھالا قاعدے کا کپڑا ہو،
لیکن صرف ایک چیز سے بچنا ہے اس میں جو شریعت ضابطہ مقرر کرتی ہے، وہ یہ کہ وہ لباس کسی غیر مسلم یا کسی بھی غیر قوم کے شعار میں سے نہیں ہونے چاہیے۔ شعار کا مطلب جو کپڑا ان کے مذہب کی علامت ہو، جس کو وہ اپنے مذہبی رسومات، مذہبی موقع پہ یا اس مذہب کے مخصوص لوگ یا اس مذہب کے ماننے ہی والے اس کو پہنتے ہو، انہوں نے اس کو اپنا ایک شعار بنا لیا ہو، تو اسلام نے تشبہ بالکفار یعنی مشرکین سے مشابہت سے بچنے کے لیے اس لباس کو پہننے سے منع کیا ہے۔ جہاں پر بھی، جس زمانے میں بھی، جس قوم میں بھی، جس دور میں بھی اگر ایسا لباس ہو، اس کی بھی کوئی تحدید نہیں، جیسا ہو اس سے بچنا ہے۔ بقیہ جو عام نارمل لباس ہے، آپ شرٹ پینٹ پہنے، جبہ پہنے، کرتا پاجامہ پہنے، جس قسم کا بھی جو لباس آپ کو پہننا ہے پہنے، بس یہی ہے کہ کسی غیر سے مشابہت اس کی نہیں ہونی چاہیے، اور ایک دو رنگ وغیرہ ہیں، زعفرانی رنگ وغیرہ ہے، ان سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی وہ بھی اس بنا پر کہ وہ کسی مخصوص قوم کا شعار ہے۔ عیسائی وغیرہ جب اپنے بچے کو پیدائش کے بعد جو وہ کیا کہتے ہیں، جو ان کو بپتسمہ کی ایک رسم ہوتی ہے، تو اس میں وہ زرد رنگ کا پانی وغیرہ چھڑکتے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ صبغۃ اللہ، تم اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، ان رنگوں کے پیچھے کیا پڑے ہو؟ تو کسی قوم کا کوئی مخصوص لباس ہو، رنگ ہو، تو ان چیزوں سے ہمیں بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور سب سے بنیادی چیز کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری محبت کس سے ہے، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو ہمارا پہناوا اوڑھاوا، ہمارا ہیئر اسٹائل، ہمارا شادی بیاہ، ہمارے رسم و رواج، ہمارے گھر کے اندر میں کوئی بھی فنکشن ہو، پارٹی ہو، ہم اس کے اندر میں شریعت کا طریقہ اختیار کریں۔ یہاں تک کہ ہم مسلم کن چیزوں کے اوپر میں باتیں کی جائیں، مدارس کے اندر میں بھی اور بہت سارے محفلوں کے اندر میں بھی، مثال کے طور پر اگر کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تو ہم بغیر سوچے سمجھے کیا کرتے ہیں، خوشی کے اظہار کے لیے تالیاں بجاتے ہیں، کلیپنگ کرتے ہیں۔ یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی چیز آپ کو خوش کر دے، ہاں، آپ کو اچھی لگے، آپ کو بھا جائے، تو آپ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، نہ کہ تالیاں بجائیں گے۔ لیکن دیکھیے، مولوی ایک تقریر کر رہا ہے اور بہت اچھی ڈیبیٹ بھی چل رہی ہے، اور لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھا ڈیبیٹ چل رہا ہے، ماشاءاللہ، خوش ہو کر کے تالیاں بجا رہے ہیں۔ یہ ہم بغیر سوچے سمجھے، اسی کو کہتے ہیں اندھی تقلید، غیروں کی مشابہت، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر ہم اسی اندھی تقلید کا شکار رہے، غیروں کی مشابہت کرتے رہے، چاہے وہ عبادات کا معاملہ ہو یا کسی بھی معاملے کے اندر میں، تو یہ امت جو زوال و پستی کا شکار ہے، مزید زوال پذیر ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ہم وہ قوم ہے کہ ہمیں عزت صرف اور صرف اسلام کے ہی ذریعے مل سکتی ہے، اسلام کے طریقے پہ چلنے کے ذریعے ہی میرے بھائی مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی بھی طریقے سے عزت کا حصول ناممکن ہے۔ آخری جملہ کہہ کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ قول جو سنہرے حرفوں سے لکھا گیا ہے، بارہا آپ نے سنا ہے، اس کو پھر یاد دہانی کے طور پر ذکر کر دوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم دنیا کے سب سے ذلیل ترین لوگ تھے، ہماری کوئی حیثیت نہیں تھی، جو جب چاہتا تھا ڈراتا تھا، دباتا تھا، سب اپنی اپنی دھمکیاں اور ہمیں دیتے تھے، غراتے تھے ہمارے اوپر۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم مسلمان دنیا کے ذلیل قوم تھے اسلام لانے سے پہلے۔ یہود و نصارہ کے اغل بغل رہنے والے اوس و خزرج، مکہ مدینہ وغیرہ کے لوگ، ہم لوگ انتہائی ذلیل قوم تھے۔ اِنَّا كُنَّا أَذَلَّ قَوْمٍ، ہم ذلیل قوم تھے۔ پھر فَأَعَزَّنَا اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو عزت دی ہے دنیا میں، جو ہم سر اٹھا کے جی رہے ہیں، آج لوگ ہمیں سلام کر رہے ہیں، وہ کیا ہے کہ ہم اسلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عزت دی۔ فَمَحْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّةَ بغیر ما اعزنا اللہ بھی، اگر ہم اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے کے ذریعے اس عزت کے طلبگار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اذلنا اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں پھر سے ذلیل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنے نبی کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اور غیروں کی مشابہت اور نقالی سے بچنے کی بھی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔